السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان وضو کرنے کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، سنتوں کے پڑھنے کا ثواب، جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وضو کرنے کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ قیامت کے روز ان مسلمانوں کو کس طرح پہچانیں گے جو آپ کے بعد ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، تم یہ بتلاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھوڑے سفید پاؤں اور سفید ماتھے کے ہوں اور وہ سیاہ گھوڑوں میں ملے ہوئے ہوں تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ضرور اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح میں بھی اپنی امت کے مسلمانوں کو پہچان لوں گا۔ وضو کی برکت سے ان کے ماتھے اور ہاتھ پاؤں سفید اور نور سے روشن ہوں گے اور ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ سبحان اللہ، وضو کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی چیز ہے، اس لیے ہر نمازی کو چاہیے کہ وضو خوب اچھی طرح کیا کرے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، وضو ورنہ درست نہ ہوگا، اور جب وضو درست نہ ہوگا تو نماز بھی درست نہ ہوگی۔ نماز پڑھنے کا ثواب، جاننا چاہیے کہ 5 باتیں دین اسلام کی جڑ ہیں اور فرض ہے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 رمضان شریف کے روزے رکھنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 زکوٰۃ دینا۔ ان کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت مجرم اور سزا کا مستحق ہے، اور ان کا انکار کرنے والا کافر اور باغی اور بے ایمان ہے۔ اللہ رسول نے نماز پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت 5 وقت کی نماز فرض کر دی، بس جو کوئی 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ بے شک نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز نہ پڑھی اس نے دین کو گرا دیا، اپنا دین برباد کر دیا۔ اور نماز پڑھنے والے اور مرد اور عورتیں قیامت کے روز نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور بے نمازی فرعون، حامان، قارون، نمرود اور ابی بن خلف وغیرہ اور ان بڑے بڑوں سے کافروں کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ خدا کی پناہ، نماز نہ پڑھنا کس قدر سنگین مجرم، نماز نہ پڑھنے والا عمل میں کافروں کے برابر سمجھا گیا اور کافروں کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔ سنتوں کے پڑھنے کا ثواب، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت دن رات میں 5 وقت یہ سنتیں 32 رکعتیں ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا اور اپنے دیدار سے اس کا مشرک فرمائے گا۔ دن رات میں 17 فرض اور عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر واجب اور بعض سنتیں مؤکدہ ہیں، 2 سنت صبح کو فرضوں سے پہلے، 4 سنت ظہر کے فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، 2 مغرب کے فرضوں کے بعد اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد۔ ان 12 سنتوں کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہو اور سنتیں نہ پڑھتا ہو اس کے لیے اب کیا حکم ہے؟ آپ کا کیا حکم؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص ان 12 سنتوں کو نہ پڑھے گا وہ قیامت کے روز میری شفاعت سے محروم رہے، اور جو شخص 12 سنتوں کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت دلواؤں۔ بس جو شخص مرد ہو یا عورت 30 رکعتوں کے علاوہ نمازیں جتنی بھی پڑھے، جیسے تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ، اس کو بے شمار ثواب ملے گا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب، جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار ہے اور بہت ہی برکت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن میں پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اور بہت سے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن میں ہوگی۔ فرض کے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی مبارک دن اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر یہ رحمت فرمائی کہ ہمارے فائدوں کے لیے جمعہ کی نماز ہم پر فرض کر۔ جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے اور اس کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت گناہگار اور مجرم ہے۔ جمعہ کی نماز شہروں اور قصبوں میں فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے مگر جمعہ کے روز تیز نہیں کیا جاتا، اور تم جمعہ کے روز مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ اور یاد رکھو، قیامت کے روز جب قیام وقت آئے گا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتی بندو، تم اس میدان میں چلو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برس رہی ہے۔ بس سب جنتی لوگ اس میدان میں پہنچو، اس میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا اور جنتی لوگوں کو یاقوت کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ جب تمام
तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अल्लाह ताला एक हवा मुश्क की खुशबू से भरी हुई भेजेगा। वो खुशबू उन लोगों के कपड़ों को और चेहरों को और बालों को लगेगी। खुशबू से बड़ी फरहत होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ गैब पर ईमान लाने वाले बंदों, तुम हमको दुनिया में देखा नहीं था, फिर भी हमारे हुक्मों को तुमने माना और तुम उन पर चले। तुमने हमारे रसूल के कहना, हम तुमको इनाम देंगे, क्योंकि आज का दिन इनाम देने का है। बस आज जो तुम मांगोगे हम देंगे। लोग अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, आपने हमको हर तरह की नेमतें दी है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमसे राजी रहें। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर हम तुमसे राजी ना होते तो तुम जन्नत में आना, कुछ और मांगो। फिर अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हम आपको देखना चाहते हैं। बस उसी वक्त पर्दा उठाया जाएगा और अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होंगे। फिर इरशाद होगा कि अब तुम अपने अपने मुकाम पर जाओ। अल्लाह ताला के देखने से उन लोगों का हुस्न व जमाल बहुत बढ़ जाएगा। फिर ये लोग अपनी बीवी के पास आएंगे कि वो देख कर कहें कि जाते वक्त तुम ऐसे खूबसूरत नहीं थे, तो तुम्हारा हुस्न व जमाल बहुत बढ़ गया है। ये लोग कहेंगे कि हमने अल्लाह ताला को देखा है, उसके जमाल के पाक की बरकत, इसके जमाल पाक की बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के रोज गुस्ल करे, ताकत के मुआफिक साफ कपड़े पहने, खुशबू और आँखों में सुरमा लगाए, मिसवाक करे और खूब बन ठन कर जुम्मा की नमाज पढ़ने जाए और मस्जिद में आकर किसी को उसकी जगह से उठा के ना बैठे और कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे लोगों को तकलीफ हो। चाहे नफिल पढ़कर सुन्नतें पढ़े तो पिछले जुम्मा से लेकर उस वक्त तक के सब गुनाह उसके माफ होंगे। और फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुम्मा के रोज उस मस्जिद के दरवाजे पर जिसमें जुम्मा की नमाज जाती, फरिश्ते आकर खड़े हो जाते। जो लोग अव्वल आखिर तक आते रहते हैं उनके नाम लिखते जाते हैं, पहले कौन आया और पीछे कौन आया। पहले आने वाले के अमल नामे में एक ऊंट की कुर्बानी करने का सवाब लिखते हैं, उनके बाद आने वालों के लिए फिर बकरी का, फिर मुर्ग का, फिर अंडा खैरात करने का सवाब लिखते हैं। और जब खुतबा शुरू हो जाता है तो फरिश्ते लिखना बंद करके खुतबा सुन्नत में मशगूल हो जाते हैं। अब जो नफा की बात है, खुद समझ लो कि जल्दी आ जाने में नफा है या तेज जाने में। शहर निजामाबाद में अगर आपकी अपनी कोई भी शॉप हो, किसी भी चीज को, बुरखों को लेकर, कपड़ों को लेकर, जाने माल, तस्वीर, खजूर और दीगर कोई भी शॉप हो, तो आप अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर चला सकते हैं। अगर आप वीडियो पर एड्स चलाना चाह रहे हैं अपनी शॉप को लेकर, तो आप हमें इंस्टाग्राम की ID आयरा कुरैशी 725 है, जिसको आप मैसेज करके अपनी शॉप एड्स चला सकते हैं और बहुत ही कम वाजिबी दामों पर अपने शॉप की एड्स हमारे वीडियो पर